کیوں نہ آج بات کی جائے ناف کے متعلق۔ ناف جو ہر چیز کا گیٹ وے ہے، ہماری باڈی میں موجود ہر چیز کا آپ کہہ لو گیٹ وے ہے۔ اگر آپ لوگ ناف کو تیل سے تر کر لیتے ہو تو اس سے آپ کے چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے، آپ کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے گرتے بالوں کا جڑنا ختم ہو جاتا ہے، آپ کی خشک جلد سافٹ اور ملائم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو، نفسیاتی بیماریاں ہوں، اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند چیز ناف میں تیل لگانا ہے۔ اب بات یہ کریں گے کون سا تیل لگایا جائے، کب لگایا جائے کہ جس سے یہ تمام جو فوائد ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں، حاصل کیے جا سکیں۔ السلام علیکم، انم ہم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلاۃ والسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، ناف کا ہماری مشکلات سے بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جی ہاں، طبی لحاظ سے بھی آپ کہہ لیجئے اور روحانی لحاظ سے بھی۔ وہ لوگ جو روحانی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں، روحانی عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں، بے داغ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ اس ناف کے مسائل کو سمجھیے۔ روحانی اعتبار سے پہلے بات کی جائے تو ناف کے اوپر اگر آپ انگلی رکھ کر سانس کو روک کر دل کی کیفیت کے ساتھ اللہ کہتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ ناف کے اندر جتنے بھی شر ہیں، فساد ہے، وہ کیفیات باہر نکل رہی ہیں، تو آپ کو اس کی تاثیر ملتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد صبح فجر کی نماز پڑھ لی یا ہر نماز کے بعد اگر آپ انگلی ناف پر رکھیں اور سانس کو روک کر یا قہار اتنا پڑھیں کہ جب سانس ٹوٹنے لگے، ٹھیک ہے، جب مزید سانس کو روکنا مشکل ہو جائے تو جلدی سے ناف کا تصور کرتے ہوئے ناف پر پھونک دیں، یہ تصور کرتے ہوئے کہ آپ کے جتنے بھی شیطانی جو مسائل ہیں، شر ہیں، وہ آپ کی ناف سے نکل رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر لاجواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوٹ جاتی ہے، ذکر کرتے کرتے رک جاتے ہیں، نماز میں گمان نہیں جاتا، شر ہے، بہت زیادہ شر سے بھرے پڑے ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند عمل ہے۔ اس عمل کو آپ صرف اور صرف ایک بار کر لیجئے تو کافی ہوگا، وہ یا چند بار یا روزانہ دن میں ایک بار کر لیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ناف پر تیل لگانے کے متعلق۔ اگر آپ بچوں کی ناف میں مستقل طور پر مسلسل تیل لگاتے ہیں، اس کو روٹین بنا لیتے ہیں، تو اس سے بچوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے علاوہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے، ان کے جو اعضاء ہیں وہ بہترین طریقے سے پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ناف میں تیل لگانے کے فائدے ہیں۔ آج کل ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی بیماری میں پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے استعمال سے، تیل ناف میں لگانے سے بڑے بزرگوں کے، جوانوں کے مسائل حل ہونے کے ساتھ بچوں کے بہت سارے مسائل بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے خوب کھائیں گے۔ وہ مائیں جو کہتی ہیں بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان کے ناف پہ تیل لگانا شروع کر دیں، دیکھیے گا انشاءاللہ بچوں کی گروتھ اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ بچے کھائیں گے۔ کوئی سا بھی آپ تیل لگا سکتے ہو، سرسوں کا تیل لگا لیجئے، زیتون کا تیل لگا لیجئے، بادام کا تیل لگا لیجئے، یا آپ چاہو تو ویزلین آپ نے سادہ ویزلین لینی ہے جو پنسار سے ملتی ہے، آپ نے کیمیکل والی بازاری ویزلین کا استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ویزلین بھی لگا سکتے ہو۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، پریشانیاں ہیں، وہ بھی لازمی ناف میں تیل لگائیں۔ ناف میں تیل لگانے سے جیسے کہ آپ کو بتایا چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے اور آپ کی جسمانی جو خشکی ہے، اندرونی خشکی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ ناف میں تیل لگانے سے کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، وہ لوگ جو ناف میں تیل لگاتے ہیں وہ کافی عرصہ تک جوان رہتے ہیں اور وہ اپنی جوانی کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے، اور وہ لوگ جو ناف میں تیل نہیں لگاتے، ناف کو تر نہیں کرتے، جیسے کہ ہم لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اپنے جسم کو مضبوطی دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے، اسی طرح ناف کو بھی تیل کی ضرورت ہوتی ہے۔
تاکہ ناف اپنا کام اچھی طرح سے کر سکے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ جوڑ جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ گھٹنوں کا درد ہو، چاہے وہ ہاتھوں کے جوڑوں کا درد ہو، چاہے وہ کندھوں کے جوڑوں کا درد ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جسمانی دردیں رہتی ہیں، جسم میں درد ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ نیند بہترین نہیں آتی، سونے کے لیے، نیند کے لیے ٹیبلٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ ان سب میڈیسن کو چھوڑتے ہوئے، ان سب پریشانیوں سے اگر آپ چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ اس بات پر ضرور عمل کریں۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے ناف میں تیل لگانے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ کے پاس جو بھی تیل ہے آپ اسے لگا سکتے ہو۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کیسٹر آئل، ارنڈی کا تیل یا روزمیری آئل سے مساج کریے۔ ناف میں بھی لگائیں اور ناف کے ارد گرد بھی مساج کریں۔ اس سے آپ کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں جتنی بھی دردیں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ ناف میں تیل لگانے کے جتنے بھی فائدے بیان کروں وہ کم ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کانسٹیپیشن رہتی ہے، قبض رہتی ہے، سالوں سے قبض کا مسئلہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے قبض کی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ وہ کچھ عرصہ، 1 مہینہ ہی چلے، رات کو سونے سے پہلے قبض کی جو میڈیسن یوز کرتے ہو کانسٹیپیشن کے لیے، اس کی جگہ اگر آپ ناف میں تیل لگا لو تو پھر دیکھو کہ آپ کو کتنا زبردست رزلٹ ملتا ہے، بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہو چکے ہیں، پٹھوں میں کمزوری کی وجہ سے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے ٹانگیں ہوں یا کندھے ہوں کھینچے رہتے ہیں، کندھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی بہت بہترین یہی ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ناف میں سرسوں کا تیل لگا لیجیے۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کاٹن روئی رکھیں اور اس کے اوپر ٹیپ لگا لیں تاکہ تیل گرنے نہ پائے۔ اس سے آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ آگے بات کرتے ہیں اولیو آئل، زیتون کے تیل کی۔ اگر آپ لوگ ناف میں زیتون کا تیل لگا لیتے ہو تو یہ آپ کی سکن کی ہائیڈریشن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جو سکن پہ خشکی ہو جاتی ہے، آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ کے بالوں کی گروتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ وزن کو کم کرتا ہے، آپ کی جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو فلو رہتا ہے تو اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ بات کرتے ہیں بادام کے تیل کی۔ اگر آپ بادام کا تیل اپنی ناف میں لگانے کی روٹین بنا لیتے ہیں نا تو اس سے آپ کے بال شائنی کرتے ہیں، مطلب شائننگ آ جاتی ہے بالوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ڈارک سرکل کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کی سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ بات کرتے ہیں کوکونٹ آئل مطلب کہ ناریل کے تیل کی۔ ناریل کا تیل ناف میں اگر روزانہ لگانے کی روٹین بنا لی جائے تو اس سے آپ کی ایکنی ریموو ہو جاتی ہے، بلیک ہیڈز ریموو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالوں کی گروتھ ہوتی ہے، آپ کی ڈرائی سکن کو یہ سافٹ اور سپل بناتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سرسوں کے تیل کی۔ سرسوں کا تیل تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اور تیل اویلیبل نہیں تو سرسوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سرسوں کے تیل کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ سرسوں کا تیل مائیگرین کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرسوں کا تیل لگانے سے بھی جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سستی محسوس کرتا ہے، تھکا رہتا ہے یا مائنڈ فریش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی آپ سرسوں کا تیل یوز کر سکتے ہیں۔ دماغی ٹینشن کو دور کرتا ہے۔